مولا امام حسن دی حدیث بھی اسے میں لہرے چاہیاں تو وہ بھی سن لو. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج حدیث کی میں انہیں اخبارات ڈائجسٹ پڑھے. امام حسن تو خود یہاں سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ تھے. ہاں جیسے رسول اللہ کا مبارک حلیہ تھا نا، امام حسن کا سر سے لے کر ناف تک امام حسن کا بھی مبارک حلیہ ایسے ہی تھا. لیکن امام حسن کہتا ہے میں نے اپنے ماموں جان سے پوچھا، وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے، تو میں نے کہا ماما جی یہ دسو میرے نانا جان گلا کیویں کر دے. میرے کو آج تک کسی نہیں پوچھا مولانا وہ حدیث سناؤ حضور گلا کیویں کر دے. اسی پتر نو تو پڑھایا انگلش میڈیم، او پھر نویاں ڈگریاں، پھر اس سے تم بھی نہیں کہ رازن کارواں کشت چپرسی کارواں راہ چساں کشت. اقبال کہندا جدوں تو ویکھ رہا کہ سارا قافلہ اگلیاں لٹ لیا، پھر پوچھتا کیویں لٹیا گیا. مباب شہ من ازاں علم کے خانی نہ در کف نہ داد و جان ز تن برد. کہندا ہے جڑے علم تو بچے نو پڑھایا تے خود پڑھیا نا، مبا شہ من ازاں علم کے خانی، اس علم دے جڑے انجامن او دے تو بے خوف نہ ہو. ہاں مبا شہ من ازاں علم کے خانی نہ در کف نہ داد و جان ز تن برد. اقبال کہندا جڑا علم تسی پڑھیا نا یورپ دا لے کے تے انہاں دی انگلش پٹھے لکھ 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 کے تسی این چلدے ہر شے تسی اپنی پٹھی کر بیٹھے ہو. گل اسی سیدھی کریے قوم نو پٹھی سمجھ آندی. کیوں؟ اس واسطے کہ جڑی روزانہ لکھ دین نا انگلش این کر کے، اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگھی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے، جوتا بھی پہنے تو دایاں پہنے. جدو دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی، رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی، جیڑی انگلش لکھی ہے پٹھی جائے او دے وچ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے تو بھاویں کوئی بڑے جناب عہدے تے چلا جائے، انہوں مسئلہ ختم نبوت سدھا تو نہیں نہ سمجھ آیا. ہاں نہیں نہ سمجھ آیا. جی انہاں سدھا سمجھ آیا ہوندا تو اتنا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے سی. کائنات دا حضور فرماندے ما یعلم فی السماوات والارض الا یعلم انی رسول اللہ. جدوں جھلا اٹھ حضور دے پیریں ڈگیا نا تے صحابہ کیا حضور ہونے تے پہلے کھاندا سی، ہونے نو کی ہویا؟ فرمایا میرے غلاموں زمین آسمان نے شے ایسی کوئی نہیں جڑی اے نہ جاندی ہوے کہ میں اللہ دا رسول ہوں. مباشہ من ازا علم کے خانی، مباشہ من ازا علم کے خانی کہ ازوہ روئے قوم می تواں کشت. اقبال کہندا جڑا علم تو پڑھا رہا نا اپنے پتراں نو تے تو خود پڑھ رہا، اے دے انجام کو بے خوف نہ ہو، ادنا تے پوریاں قوماں برباد ہو جائیں. ہاں جی ادنا تو پورے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر. اقبال کہتا میں یورپ پڑھن گیا تے اتھے ایک لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بچیا او مسلمانوں نو صدا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہنے لگا اور لاڈ فرنگی کہہ رہے سی پتراؤ مسلمانوں نو صدا غلام بنا کے رکھنا ہے. ہاں تے انہیں کہا بابا اے تے غلام نہیں بن دے، انہاں کو 8 تلوارا ہون تاں وی بدر چلے جاندے. کیوں جی؟ انہاں نو تے 70 زخم لگے ہون. سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے ہوئے سن تے انہاں دا خطبہ آخر جاندے جڑا انہاں حضور دے بارے گل کیتی، انہاں کہا انہاں نو تے 70 زخم لگے ہون تے تاں وی غلام نہیں بن دے. اے تے میدان احد تے عامر دا پیو بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی تے بیٹا بھی. اے تے چاروں رشتے دے کے زنانیاں نہیں روندیاں. انہاں نو کیویں غلام رکھنا ہے؟ انہیں کہا میں تینوں دسنا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو. ہاں جی تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. انہوں نے کہا پترا تعلیم ساڑی پڑھا ہووے مسلمانوں دا ایم این اے تے اسمبلی جا کے ختم نبوت تے ڈاکہ نہ مارے تو میری گل کر. ہاں جی انہوں نے کہا جدھر ہو جائے ملائم ہووے تعلیم ساڑی پڑھا تے عاشق رسول نو انہاں پھٹے لایا تو میں نو پوچھ لے. ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر. تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. اقبال کہندا لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پتر
تعلیم ساڈی پڑھا ہوئے تے درگاہاں دا سجادہ نشین ہوئے تے MNA نون لیگ دی طرفوں آوے تے آخری منٹ دی بھی تنخواہ لوے تے جمالی وچ اتنی غیرت ہوئے اسمبلی چو استعفیٰ دے کے چلے جا. ہاں ہومن سجادہ نشین جمالی جتنی بھی غیرت ختم نبوت نہ کرن تو پھر لوگ کمن جی ہے شیخ طریقت ہے اے تے پیر صاحب دا پتر ہے. اور میں آکھا جلیا پیر صاحب دا پتر تے ہویا جمالی. ہاں جی سمجھ آئی نا بات. جنہوں اتنی غیرت آئی انہیں کہا ساری اسمبلی غرق ہو جائے. اے تے ہے نا رات 12 بجے 11:59 دا 60ویں منٹ دی بھی جنہ تنخواہ لئی ہوئے ختم نبوت دے غداراں کولو انہاں نوں کی پتہ ہے ہو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو. اقبال کہندا سونے دا بھی امالا ہوئے گا نا تو وڈا سجادہ نشین ہوئے گا. وڈے علامے نہیں بیٹھے رہے ہوتے مولوی ہون کہندے جی اسلام کے نام پر ہم آئے ہیں. میں کہا جی ختم نبوت تے جدوں حملہ ہو رہے سی اس ویلے سینٹ تے اسمبلیاں دے تسی مال کھا رہے سی. ہن پھر اسلام یاد آیا. اب ایسی بات نہیں چلے گی. اب ایسی بات نہیں چلے گی. اب قوم بیدار ہو چکی ہے. اقبال کہندا سونے دا مسلمان ہوئے گا ہمالا. مسلمانوں دا پتر ہوئے سونے دا ہمالا یعنی پہاڑ ہوئے سونے دا دنیا انہوں ڈھا نہ سکے. اقبال کہندا کہ جدوں ساڈی تعلیم پڑھے گا نا لاڈ فرنگی نے کیا تو مٹی دے ڈھیر بن جائے. دوسری جگہ اقبال کہندا جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ بمکتب علم میں شیرا بیا موخت میسر نہ آیدش برگ کاہے. اقبال کہندا ایک جوانے خوش گلے رنگی کلاہے. اقبال کہندا مسلماناں دا ایڈا منڈا تے انہیں ایڈی پگ بدی ہوئی تے او دا جسم ویچ نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ. اقبال کہندا انہوں اسلام پڑھ کے او دی نگاہ ایسی جویں شیر ویکھدا نا شکار نو تے اتھی او شکار ڈھہ پوندا. اس جوان دے جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ تے او دی نگاہ شیراں دی طرح. تے پھر ہویا کی بمکتب علم میں شیرا بیا موخ. او سکول گیا تو شیر نو بھیڑاں دا سبق پڑھایا گیا. وہ سکول گیا تے کہندا انہوں بھیڑاں دا سبق پڑھا دیتا گیا. تو شیر جدا ایڈا جنا سی تے او دی رنگی کلاہے او دی پگڑی ویکھ کے بھی اینجے لوگ ترس سن تے او دی اکھ بھی جڑی شیراں دی طرح جدوں مکتب علم میں شیرا تے اوتھے جا کے بھیڑاں دے نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا. اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا. اسلام تو بڑے اس طرح دی بے ساریاں گلاں صحیح ون جتے اخلاق دا ویڑا ہوئے اوتے اخلاق نال پھیلیا. لیکن جدوں ابو دجانہ میدان احد تلوار لے کے این چلے نا این چلے ہر این چلے حضور دے سامنے اتھے اینج نہیں سی جناب بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا بڑا شکریہ حضور آپ کا. اینج نہیں پھر تلوار لے کے انہیں این سر تھلے نہیں کیتا. تلوار لے کے تے این چلے نا جب تو ابو دجانہ تے نال شیر پڑھ دیاں چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. میں صحیح ہوندا نا تو محراب تو چل کے میں اتنے تک تانوں دسدا کہ ابو دجانہ این کر کے جدو چلے نا تے فلما را رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ویکھیا کہ میرا غلام این چل رہا تلوار ہاتھ چ نال شیر پڑھدا جا رہا. ہٹ جاؤ آج میں حضور دی تلوار لے لئی ہٹ جاؤ این کر کے جدو تو حضور نے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی. فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی ھذا الموت نے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے. ہر جگہ توجہ بھائی توجہ. اقبال کہندا میسر نہ آیدش برگ کاہے. او جدوں ایڈا شیر جوان سی مسلماناں دا منڈا نگاہ دی شیراں والی سی تے جدوں سکول وچ گیا تے بھیڑاں دا سبق پڑھ کے آ گیا میسر نہ آیدش برگ کاہے. کہنے لگا پھر کدی وہ بجلی نو ترسیا پھر کدی وہ ٹھنڈے پانی نو ترسیا پھر کدی وہ جناب سڑکاں نو ترسیا پھر کدی امن تے سکون نو ترسیا. کہنا پھر او دے ہاتھ ٹٹا ہویا تنکا بھی نہ آیا. برگے کاہے ٹوٹے ہوئے تنکا بھی او دے نہ آیا. ایڈا شیر جوان تے جدوں بھیڑاں دا سبق پڑھ بیٹھا تو پھر تنکے نو میں ویکھیا کہ منگدا پھردا سی. میں آکھا تینوں کی ہویا تو تے شیر سی. انہیں کہا میں سکول گیا تو میں نو سبق بھیڑاں والا پڑھایا دیتا. اس واسطے اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ. ہاں جی بالکل سیدھے تیر کھڑے ہو جاؤ. دل ایک ہی ہے
دل رب نے ایک ہی رکھیا. ہاں جی کیوں جی دل رب نے ایک ہی رکھیا اور دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا. ہن لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ, ہر لحاظ نال کھڑے ہو جاؤ.